अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, तो देखें कि दोनों पार्ट के लिए सेट एक जैसे ही दिए हुए हैं, ठीक है, यानी यही सेट रहेंगे और आपने 2 डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर या एलिमेंट मौजूद हैं। सेट एक्स के एलिमेंट हैं 1 है, 3 7 9 15 18 और 20, ये तमाम एलिमेंट लिखे हुए हैं। एंड वाई जो सेट है इसके एलिमेंट हैं 1 3 5 अप टू 17, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 17 तक। सेट ऑफ ऑड नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सेट ऑफ इवन नंबर, और जो बाकी बच जाते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सेट ऑफ ऑड नंबर होते हैं। देन शो दैट, और वो कहता है कि फिर आप ये जो फंक्शन है इसको कंप्लीट करिए या इसे शो करिए। तो पहला पार्ट, तो देखें ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है x डिफरेंस y इज़ इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो ये कह रहा है कि x और y का डिफरेंस लेने से जो आंसर आता है वो इक्वल होगा जब आप y का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसका इंटरसेक्शन x से लेंगे, यानी लेफ़्ट और राइट बोथ आर क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड में आपने क्या लेना है, x डिफरेंस y लेना है, ठीक है। तो अब देखें कि x डिफरेंस y के लिए आपने जो है ना सेट का ऑर्डर चेंज नहीं करना, यानी कि y पहले लिख लें और x बाद में लिखें, ऐसा नहीं करना है। x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y हमेशा बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम डिफरेंस लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों के कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट बचते हैं वो उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी x और y के कॉमन एलिमेंट छोड़ के बाकी जो x में बचेंगे, जो पहला सेट है चाहे वो x हो या y हो, तो यहाँ पे x है तो x में जो बाकी बचेंगे वो हम लिखेंगे। आप देखें तवज्जो से, मैंने क्या किया है कि इसके एलिमेंट यहाँ ऊपर आपको लिख भी दिए हैं जो मिसिंग है। 1 3 5 7 आ जाएगा, बीच में 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 और फिर क्या आ जाएगा, 17। यानी जो एलिमेंट यहाँ पे जो है ना नहीं लिखे हुए वो मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं, ये देखें 7 9 11 13 और 15। अब हम इन दोनों को करते हैं कंपेयर, यानी सेट x और सेट y के एलिमेंट को करते हैं कंपेयर। अब देखें 1 दोनों में है, ये नहीं लिख सकते, 3 दोनों में है, नहीं लिख सकते। उसके बाद देखें 7 दोनों में है, नहीं लिख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 इसमें है इसमें नहीं है, उसको लिखना है, नहीं। सेकंड सेट के एलिमेंट जो बचेंगे वो नहीं लिखने, फर्स्ट में जो बचेंगे। तो 7 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है और 15 दोनों में कॉमन है। तो फिर क्या बचा जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, वो है 18 और 20। कॉमन मीन एक जैसा, यानी कि ये 5 के 5 एलिमेंट, यानी 1 3 5 7 9 और 15, 1 3 7 9 और 15, 1 3 5 7 9 और 15, ये एलिमेंट दोनों में क्या आ गए, कॉमन। तो फिर बाकी पहले सेट में क्या बच गए, 18 और 20। तो यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया जी। ये आपको समझ आ गया कि दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनको हमने नहीं लिखना, जो पहले सेट में बाकी बच जाएं, यानी ये और ये एलिमेंट दोनों में एक जैसे हैं। तो इसमें कौन सा एलिमेंट डिफरेंट हैं, 18 और 20, यानी 18 और 20 ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट y में मौजूद नहीं हैं, वो हमने लिखने हैं। यानी जो x के एलिमेंट y में मौजूद हों वो नहीं लिखने, कॉमन नहीं लिखने, बल्कि जो बाकी बच जाएँ वो हमने लिखने। तो अब है टेकिंग राइट हैंड साइड, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो y कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, y कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u डिफरेंस y। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी आप लेते हैं उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट चाहिए होता है।
تب آپ کمپلیمنٹ لیتے ہو. لیکن جب آپ کو ڈفرینس لینا ہوتا ہے تو پھر کوئی سے دو ایلیمنٹ، اس میں آپ کو یونیورسل سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں ہم نے لیا دو سیٹ کا ڈفرینس لے لیا، ہم نے ڈفرینس ہی وہاں لکھا، لیکن یہاں ہم یونیورسل سیٹ کے ساتھ ڈفرینس لے رہے ہیں تو یہ کمپلیمنٹ ہوگا. تو یہ 1 2 3 اپ ٹو 20 یعنی کہ تمام نمبرز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یعنی اپ ٹو 20 تک تمام نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اور یہ والے جو ہیں 1 3 5 سو آن اپ ٹو 17 یعنی اس میں 7 پھر 9 پھر 11 پھر 13 اور پھر 15. اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سے ایلیمنٹ دونوں میں کامن ہے. 1 دونوں میں ہے، پھر دیکھیں 2 اس میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے سیٹ میں جو ایلیمنٹ بچ جائیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، دونوں میں جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ نہیں لکھنے، جو پہلے میں ہوں لیکن دوسرے سیٹ میں نہ ہو وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے یہاں ڈفرینس میں یا کمپلیمنٹ میں. تو 2 اس میں ہے پہلے سیٹ میں، دوسرے میں نہیں ہے، وہ لکھا جائے گا. اب 3 دونوں میں ہے، وہ نہیں لکھا جائے گا. اب 3 کے بعد کیا آتا ہے 4، تو 4 اس سیٹ میں موجود ہے لیکن اس میں موجود نہیں ہے. پھر 5 اس میں آئے گا اور 5 اس میں بھی آئے گا، وہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اس میں 6 آئے گا لیکن اس میں 6 نہیں آئے گا کیونکہ 5 کے بعد یہاں پہ 7 ہے، 6 نہیں ہے، وہ لکھا جائے گا. یعنی کہ تمام ایون نمبرز کہاں تک آپ کے پاس آ جائیں گے 18 تک. یعنی کہ جب آپ 1 سے لے کر 20 یہ نیچرل نمبرز لکھے ہوئے ہیں، 1 سے لے کر 20 تک نیچرل نمبرز ہیں، تو نیچرل نمبر میں سے جب آپ آڈ نمبر نکال لیں گے تو کیا بچیں گے؟ ایون نمبر بچیں گے. ٹھیک ہے، سیٹ آف ایون نمبر بچے گا. یعنی 2 4 6 یعنی وہ نمبر جو 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتے وہ جب اس میں سے آپ علیحدہ کر لیں گے تو وہ نمبر رہ جائیں گے جو 2 سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو 18 تک تو وہ آ گیا، لیکن آگے دیکھیں کہ 17 تک جا کے یہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ آگے 18 کے بعد 19 اور 20 بھی موجود ہیں، تو 19 اور 20 بھی اس میں آئے گا. یعنی 19 اس میں موجود ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ حالانکہ آڈ نمبر میں آپ کے پاس 19 آئے گا، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ 17 پہ اینڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ بچ جاتا ہے. 19 بھی آئے گا اور 20 بھی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یعنی کہ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 اور 20 یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو اس سیٹ میں موجود نہیں ہیں، اس سیٹ میں موجود ہیں، اس میں نہیں ہیں. آپ چاہیں تو آپ یہ رف میں 1 سے لے کر 20 تک تمام نمبرز لکھ لیں اور جو کامن ہیں ان کے نیچے انڈر لائن کرتے جائیں. جیسے 1 اور 1 کے نیچے انڈر لائن کر دیں، 3 اور 3 کے ساتھ انڈر لائن کر دیں، تو پھر جو باقی آپ کو نظر آئیں گے نا جو انڈر لائن نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے تو وہ یہ والے ایلیمنٹ ہوں گے، آپ وہ لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا، کلیئر ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس انٹرسیکشن وائی کمپلیمنٹ، یہ جو وائی کمپلیمنٹ نکالا ہے نا ہم نے، اس کا انٹرسیکشن لینا ہے ایکس سیٹ کے ساتھ. تو سیٹ ایکس ہم نے کوشچن میں سے یہ لیا سیٹ ایکس جو کہ 1 3 7 9 15 18 اور 20 ہے، یہ ہم نے لکھ لیا سیٹ ایکس. ٹھیک ہے، پہلے لکھا انٹرسیکشن وائی کمپلیمنٹ، یہ جو وائی کمپلیمنٹ ہم نے نکالا ہے. انٹرسیکشن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک جیسے ایلیمنٹ ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، جو دونوں میں ایک جیسے ہوں. تو دیکھیں کہ یہ 1 3 7 9 اور 15 یہ آپ کے پاس ہیں آڈ نمبر اور یہ سارے کیا ہیں؟ ایون نمبر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ کون سا کامن بچ رہا ہے؟ کامن دونوں میں 18 نظر آ رہا ہے اور 20. 18 اور 20 کامن مین ایک جیسا. انٹرسیکشن میں کیا لیتے ہیں؟ ڈفرینس میں وہ لیتے ہیں جو کامن نہیں ہوتے، کامن کے علاوہ بچ جاتے ہیں پہلے سیٹ کے اندر. جبکہ انٹرسیکشن میں کون سے لیتے ہیں؟ جو ایک جیسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو دونوں میں ایک جیسا ایلیمنٹ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ دو ہیں، 18 دونوں میں ہے اور 20 بھی دونوں میں ہے. تو یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر آ گیا. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں، اسے میں نے 1 مینشن کیا ہے، یہ بھی 18 اور 20 اس کا بھی رزلٹ تھا. اور دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی آپ کے پاس اس سیٹ کے اندر دو ایلیمنٹ 18 اور 20 آئے، سیکنڈ مینشن کیا تو 1 اور 2 سے یہ پروو ہو گیا کہ ایکس ڈفرینس وائی از ایکول ٹو ایکس انٹرسیکشن وائی کمپلیمنٹ.
یعنی کہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یا جو فنکشن اس نے لکھے تھے لیفٹ اور رائٹ پہ، دونوں کا آنسر ہمارے پاس کیا آیا؟ سیم آیا۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ 3 فنکشن ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اپلائی کیے ہیں۔ پہلا جو تھا وہ تھا ڈفرینس، ڈفرینس کوئی سے 2 سیٹ میں لیا جاتا ہے، اور ڈفرینس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں سیٹ کے کامن ایلیمنٹ کو چھوڑ کے پہلے سیٹ میں جو بچ جاتے ہیں، جو کامن نہیں ہوتے دونوں میں، وہ لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا جو آپریشن تھا وہ ہمارے پاس تھا کمپلیمنٹ کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیمنٹ بھی ڈفرینس کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں یونیورسل سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور یونیورسل سیٹ اور جس سیٹ کا ڈفرینس لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپلیمنٹ لینا ہو، جیسے وائی کمپلیمنٹ لے رہے ہیں تو یو ڈفرینس وائی ہم نے لکھا ہے، تو یونیورسل سیٹ اور وائی میں جو کامن ایلیمنٹ ان کو چھوڑ کے جو یونیورسل سیٹ میں بچ جائیں گے وہ آپ کے پاس وائی کمپلیمنٹ ہوں گے۔ تیسرا جو آپریشن یا فنکشن تھا وہ ہمارا تھا انٹرسیکشن کا۔ تو انٹرسیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں 2 سیٹ ہوں یا 3 سیٹ ہوں، ان میں جو ایک جیسے یا کامن ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ان دونوں میں جو کامن ایلیمنٹ ہیں وہ 18 اور 20 ہیں، کامن مین ایک جیسے۔ تو اس طریقے سے پارٹ 1 جو ہے میں نے آپ کو سولو کر دیا ہے۔ پارٹ 2 بالکل ایسے ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ آپ اسے جو ہے نا ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ سے سولو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کو اسے سولو کرنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا پریکٹس کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آپ سیکنڈ پارٹ کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کو جو ہے نا میری ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔